یہ احتجاج یورپی گلیوں میں چند درجن افراد پر مشتمل تھا، جہاں بلوچستان کی آزادی اور حقوق کی بات کی گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے نعروں کی بازگشت بلوچستان کی سرزمین پر سنائی نہیں دیتی۔ بلوچستان کے لوگ اپنی زندگیوں میں ان بیانات کو محض ایک کھوکھلا دعویٰ سمجھتے ہیں، کیونکہ زمینی سطح پر حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ بی این ایم اور اس جیسی دیگر تنظیموں نے بلوچستان کے حوالے سے ایک خاص حکمت عملی اختیار کی ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں میدان عمل میں کم اور سوشل میڈیا پر زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں۔ دن رات ٹویٹر، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پر یہ نام نہاد آزادی کے سپاہی بلوچستان میں ظلم و ستم کی کہانیاں تراشتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ عالمی رائے عامہ کو متاثر کیا جائے۔ بلوچستان ہمیشہ سے پاکستان کا وہ حصہ رہا ہے جس کی سرزمین اپنی ثقافت، وسائل اور جغرافیائی اہمیت کے باعث نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے بیرونی قوتیں وقتاً فوقتاً سازشیں کرتی آئیں۔ انہی سازشوں میں ایک نام فتنہ الہندوستان بی این ایم کا ہے، جو بیرون ملک بیٹھ کر بلوچستان کے بارے میں ایک مخصوص اور منفی بیانیہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت وہی ہے جو یہ لوگ اپنے سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں، یا پھر بلوچستان کا اصل چہرہ ان سے بالکل مختلف ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں بی این ایم کی بیرون ملک سیاست اور بلوچستان کی زمینی حقیقت دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ فتنہ الہندوستان بی این ایم کے رہنما آج یورپ کے پرسکون شہروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نیدرلینڈ، برطانیہ، جرمنی اور دیگر ممالک میں انہیں وہ سہولیات میسر ہیں جو ایک عام بلوچ نوجوان اپنے گاؤں یا شہر میں شاید خواب میں بھی نہ دیکھ سکے۔ ان کے پاس مالی وسائل ہیں، ان کی اولادیں بہترین یورپی جامعات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور وہ خود محفوظ اور پرامن ماحول میں رہتے ہیں، مگر یہ تضاد حیران کن ہے کہ وہ اپنی تمام آرام دہ زندگی کے باوجود بلوچستان کے بارے میں ایک ایسا بیانیہ تخلیق کرتے ہیں جس میں صرف مایوسی، خون اور بربادی کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ان رہنماؤں کی اصل حقیقت یہ کہ وہ بلوچستان کے زمینی حقائق سے بالکل ناواقف ہیں۔ وہ برسوں سے وہاں نہیں گئے، ان کے روابط صرف سوشل میڈیا تک محدود ہیں اور زیادہ تر معلومات انہیں انہی تنظیموں یعنی بی وائی سی، بی ایل اے، بی ایل ایف اور دیگر گروپوں کے ذریعے ملتی ہیں جو خود پروپیگنڈا پر زندہ ہے۔ یوں یہ رہنما صرف ایک رخ دیکھتے ہیں اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے نیدرلینڈ میں ایک احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ احتجاج یورپی گلیوں میں چند درجن افراد پر مشتمل تھا، جہاں بلوچستان کی آزادی اور حقوق کی بات کی گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے نعروں کی بازگشت بلوچستان کی سرزمین پر سنائی نہیں دیتی۔ بلوچستان کے لوگ اپنی زندگیوں میں ان بیانات کو محض ایک کھوکھلا دعویٰ سمجھتے ہیں، کیونکہ زمینی سطح پر حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ بی این ایم اور اس جیسی دیگر تنظیموں نے بلوچستان کے حوالے سے ایک خاص حکمت عملی اختیار کی ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں میدان عمل میں کم اور سوشل میڈیا پر زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں۔ دن رات ٹویٹر، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پر یہ نام نہاد آزادی کے سپاہی بلوچستان میں ظلم و ستم کی کہانیاں تراشتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ عالمی رائے عامہ کو متاثر کیا جائے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پروپیگنڈا کبھی حقیقت کی جگہ نہیں لے سکتا۔ وہ تصویریں، ویڈیوز اور کہانیاں جو یہ بیرون ملک بیٹھے رہنما پھیلاتے ہیں اکثر جھوٹ پر مبنی اور سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی جاتی ہیں۔ ان کے مقصد صرف یہ ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو ریاست سے بدظن کیا جائے اور ترقی کی راہ سے ہٹایا جائے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان کے عوام اس جھوٹے بیانیے کو تسلیم کر رہے ہیں؟ جواب صاف اور دو ٹوک ہے، نہیں۔ اگر کوئی حقیقت میں بلوچستان کو دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ بلوچستان آج ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ دن گزر گئے جب یہ خطہ محرومیوں اور پسماندگی کا استعارہ سمجھا جاتا تھا۔ آج بلوچستان میں ترقی کے منصوبے جاری ہیں، سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں، تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں اور نوجوان تعلیم کے ذریعے اپنی زندگی بدلنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی حکومت اور وفاقی ادارے مل کر صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں، چاہے وہ گوادر پورٹ ہو یا سی پیک کے منصوبے، چاہے وہ سڑکوں کی تعمیر ہو یا بجلی اور پانی کی فراہمی۔ ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو سہولیات دی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان کا عام شہری پروپیگنڈے کے بجائے ترقی اور امن کو ترجیح دیتا ہے۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں آج وہی نوجوان سرگرم ہیں جنہیں بی این ایم اور دیگر گروہ ہمیشہ تشدد کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بلوچ نوجوان اب تعلیم کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں داخلے بڑھ رہے ہیں، نئی اسکالرشپس دی جا رہی ہیں اور طلباء پاکستان بھر کے اداروں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ یہی نوجوان بلوچستان کے اصل سفیر ہیں۔ وہ اپنے قلم اور علم سے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بلوچستان ایک پرامن، ترقی پسند اور خوشحال خطہ ہے، نہ کہ وہ تصویر جو بیرون ملک بیٹھے
से चंद रहनुमा खींचने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान के अवाम ने बारहा ये साबित किया है कि वो तशद्दुद और तबाही के नारों को मुस्तरद करते हैं। उन्हें मालूम है कि माजी में तशद्दुद और बदअमनी ने उन्हें कुछ नहीं दिया सिवाय नुकसान के। इनके गाँव उजड़े, इनके बच्चे तालीम से महरूम हुए और उनके ख्वाब टूट गए। यही वजह है कि आज अवाम ऐसे नारों को रद्द कर रहे हैं जो उन्हें दोबारा उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और एक रोशन मुस्तकबिल की तलाश में हैं। वो जानते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ रियासत के साथ मिलकर ही मुमकिन है, ना कि इन तहरीकों के जरिए जो सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं। ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि BNM के रहनुमा खुद यूरोप की जमहूरी हुकूमतों के साए तले आजादी और अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर अपने ही लोगों को बलूचिस्तान में तशद्दुद की आग में झोंकने की कोशिश करते हैं। ये दोहरा मयार उनकी असल हकीकत को जाहिर करता है। अगर वाकई ये लोग अपने अवाम के खैर ख्वाह हैं तो क्यों ना वो खुद बलूचिस्तान वापस आकर वहाँ के अवाम के साथ खड़े हों? क्यों ना वो अपने बच्चों को यूरोप के बजाय बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में पढ़ाएं? ये सवाल हमेशा इनके गिरबान पर रहेगा। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल किसी बैरून मुल्क बैठे रहनुमा के नारों से नहीं, बल्कि सूबे के नौजवानों की अज़म, हुकूमत की पॉलिसियों और अवाम की मेहनत से जुड़ा है। ये मुस्तकबिल रोशन है क्योंकि बलूचिस्तान के अवाम जान चुके हैं कि तरक्की और अमन ही असल कामयाबी है। आज वो अपने शहरों, देहातों और पहाड़ों पर अमन चाहते हैं, अपने बच्चों को स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में देखना चाहते हैं और अपने घरों में खुशहाली चाहते हैं। यही असल बलूचिस्तान है। फितनल हिंदुस्तान, BNM और इस जैसे दीगर ग्रोहों का बयानिया सिर्फ झूठ और फरेब पर मबनी है। ये रहनुमा यूरोप में आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं, मगर बलूचिस्तान के अवाम को महरूमी, बदअमनी और तशद्दुद की राह दिखाते हैं। इसके बरक्स बलूचिस्तान का असल चेहरा तरक्की, तालीम और अमन से रोशन है। अवाम ऐसे तमाम प्रोपेगेंडे को रद्द करके एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं जो खुशहाल और पुरअमन है। बलूचिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो अपने बच्चों को कलम देंगे, बंदूक नहीं। वो अपने घरों को इल्म से रोशन करेंगे, नफरत से नहीं। यही बलूचिस्तान की असल हकीकत है और यही इसका मुस्तकबिल है।